الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارباب علم و فضل، حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے باوجود مشاغل کثیرہ کے ہمیں قرآن کریم کی تکمیل اور اس کی ناظرہ خوانی اور اس کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے. ثانیاً یہاں سند حاصل کرنے والے تمام ہی محترمین کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. نمبر 3، اس کاروان کے روح رواں حضرت حافظ عطا اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کی خدمت بڑی خدمت ہے. اور اسے عظیم سمجھنا چاہیے.
قرآن کریم کی تعلیم عظیم کام ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے چل کر آج بے فضلہ تعالی یہاں تک پہنچا ہے. قرآن کریم صرف عظیم کتاب نہیں ہے، کلام اللہ بھی. اور آسمانی کتابیں کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں. لیکن قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی. حدیث پاک میں فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، اس کو تلاوت کرو، اس کو پڑھو. فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، اس بنا پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کے اندر سے نکل کر ہے. کلام اللہ یہ صفت ہے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہے. قرآن غیر مخلوق ہے. یہ ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، علمی بحث ہے کہ نفسی بالقرآن غیر مخلوق ہے اور لفظی بالقرآن مخلوق ہے. بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پڑھنے والوں کی 4 قسمیں بیان. نمبر 1، وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال کل استرجتی، ترنج لیموں کی طرح. ترنج کو یہاں کی زبان میں چیپوترا کہتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ مصر میں ترنج نہایت شیرین اور نہایت خوشبودار پھل، اتنی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ جہاں رکھتے ہیں وہاں اطراف کے اندر مہک آ جاتی، اور اس کا ذائقہ بھی نہایت بہترین ہے، ٹیسٹ بھی بہترین. تو وہ سچا مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال اس ترنج لیموں کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہترین ہے. الحمدللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا جب اللہ نے آپ کو قرآن سکھائی دیا ہے تو آپ قرآن کریم کو پڑھنا مت چھوڑو، تو یہ باقی رہے گا، یاد رہے گا. اور اگر چند سال آپ نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا تو قرآن بھی آپ کو بالائے طاق رکھ دے. پھر پڑھنے بیٹھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کا دور جاری رکھا جائے. جو حفاظ قرآن ہیں ان کو تو دور کرنا ہی ہے، لیکن جنہوں نے اتنی عمر کے اندر قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا ہے ان کی نظر روزانہ قرآن کریم پر ہونی چاہیے.
تو آپ کی محنت کام آئے گی. یہ محنت کہیں رائیگان نہ ہو جائے. اتنے سال کی آپ نے محنت کی ہے، یہ بیکار نہ ہو جائے. اس کو حفاظت سے رکھیے اپنے پاس. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کے معنی سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے. 10 روپے کا اخبار آدمی سمجھ میں نہیں آتا تو نہیں خریدتا. پورا قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ تو عربی زبان میں ہے. اگرچہ پڑھنا آسان ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن سمجھنا تو مشکل کام ہے. اس کے لیے زبانداری بھی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے، تب جا کر کے وہ علم آئے گا. اس کے باوجود اللہ فرماتے نہ سمجھا تو بھی تیرا ثواب کہیں نہیں گیا. اب یہ نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے جتنے دن قرآن پڑھا ہوگا ہر حرف پر پڑھانے والے کو بھی اجر، پڑھنے والے کو بھی اجر. ایسا کاروبار تو کہیں دیکھا نہیں. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دم. قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ثواب بھی اٹھا رہے ہیں. اور اگر نماز میں پڑھ لیا پھر تو بہت بڑی بات ہے. پھر تو روایتوں میں آتا ہے 1 حرف پر اللہ 100 نیکی کا ثواب ہے. قرآن کریم آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اور 23 سالوں میں اترا ہے. تدریجاً اترا ہے. جتنا اترا تھا قرآن اتنے کا دور ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور کرتے. اس روایت کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کیے. ایک مثال تو سمجھ میں آ گئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا پکے ایمان والا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی. کھجور کا ذائقہ نہایت عمدہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، یہ پڑتا نہیں ہے، پھر بھی کم نہیں ہے، بنا پر کہ کھجور قیمتی پھل ہے. کھجور کے درخت کی چھوٹی سے چھوٹی عمر 150 سال ہے اور کھجور کے درخت کی بڑی عمر 5000 سال. کھجور کے تنے کا الگ فائدہ، کھجور کے پتوں کا الگ فائدہ، کھجور کی گٹھلیوں سے ہارٹ کے مریضوں کا علاج اور کھجور کے پھل سے طرح طرح کی بیماریوں کا علاج. اور وائٹامن بہترین اگر ملتے ہیں تو کھجور میں ملتے ہیں. اس لیے پورا دن روزہ رکھا اور شام کو ایک کھجور سے افطار کیا. پورے دن کی لوز شدہ انرجی واپس اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے عطا فرمائے. ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے کہ اگر آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے لیکن اگر وہ ایک کھجور کھا لے تو
کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک کھجور کی عادت۔ تو ایمان والے کو تلاوت تو کرنی ہی چاہیے، اس کو چکوترے کی طرح، ترنج لیمن کی طرح بننا چاہیے کہ اس کے پڑھنے سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، خود اس کی ذات کو بھی پہنچے، اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت پر رحمتوں کے نزول کا واقعہ حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر، بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم نہ پڑھتا۔ صحابہ نے بڑی عمر میں ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد بڑی عمر میں قرآن پڑھا۔ تو جو بڑی عمر میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے وہ شرمائے نہیں، اس بنا پر کہ صحابہ نے بھی بڑی عمر میں پڑھا ہے۔ میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ ابھی ہمارے مدرسے میں ایسے طلبہ ہیں جو فارغ ہو چکے دورے سے، اب وہ حفظ کر رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں تمہارے حفظ میں داخل ہو، یہ کمال کی بات ہے، عیب کی بات نہیں۔ اور آپ ہمت نہ ہاریں کہ بھائی ناظرہ مشکل سے ختم کیا تو حفظ کون کرے، ہمت کرو تو اللہ تعالیٰ حافظ بنا دیں گے۔ اور اگر حفظ کی نیت کر لی اور حفظ نہ کر سکے تو اللہ قیامت میں حافظوں میں نام لکھ لیں گے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا تھا کہ میں حافظ بن جاؤں۔ لیکن بیچارہ یا تو زندگی نے وفا نہیں کی یا اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ بھائی حافظوں کے زمرے میں ہمارا شمار ہو جائے تو کیا خوشی کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن حفظ کیا تھا، حضرت ابو بکر قرآن کے حافظ تھے، حضرت عمر حافظ تھے، عبداللہ ابن مسعود حافظ تھے، ابو موسیٰ اشعری بہترین قرآن پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے کہ حضور بھی رکتوں کا قرآن سنتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سرکار کے پہنچنے سے پہلے قرآن پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ مدینے جاؤ، دار القرآن شروع کرو، قرآن کا مدرسہ شروع کرو، اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد قرآن کریم پڑھاؤ۔ مدینے والے قرآن پڑھ کر ایمان لائے ہیں، قرآن سمجھ کر ایمان لائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے مکے میں، اور مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس ایسٹیٹ ہے۔ اے کنگال مسلمانوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابہ غمگین ہوتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ارے پاگلو، عجیب بات کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ان کے پاس جائیداد ہے،
تمہارے پاس قرآن ہے، بہت بڑی نعمت قرآن کریم جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ اب یہ عمر میں قرآن پڑھ کر کریں گے کیا، تو یہ عمر میں جب پورے ہو کے جنت میں نہیں جانیں گے۔ جنت میں ہر ایک کو جانا ہے، تو پھر یہ قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتے، کیوں یاد نہیں کرتے، کیوں اس کی تلاوت نہیں کرتے، کیوں سیکھنے کی فکر نہیں کرتے؟ جنہوں نے بڑی عمروں میں فکریں کی آج الحمدللہ سندیں حاصل کر لی اور کامیاب ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سیکھنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، سیکھے، پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسی خدمت میں لگ جائے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جہاں گھر میں قرآن پڑھا کہ شیطان گیا، جہاں قرآن کریم پڑھا کہ رحمتوں کی بارش شروع ہوئی۔ اسید بن حضیر کا چھوٹا سا مکان، صحابہ کے تو چھوٹے چھوٹے مکانات، اسید بن حضیر تو انصاری ہیں، بیچارے مہاجر جو آئے تھے تو انصاری صحابہ کے گھر میں پناہ لیتے تھے، ان کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ پھر تو بعد میں فتوحات ہوئی اور مکانات ملے۔ اور صحابہ کرام میں کوئی جو ہے تہجد نہ پڑھنے والا نہیں۔ جو تہجد نہیں پڑھتا تھا صحابہ کے دور میں، تو صحابہ بڑے تعجب سے اس کو دیکھتے تھے کہ تہجد نہیں پڑھتا یہ شخص۔ اور ہمارے دور میں تہجد جو پڑھتا ہے اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھتا ہے۔ یہ زمانے کی ہیرا پھیری دیکھیے، یہ زمانے کی نیرنگیاں دیکھیے۔ آج ہم نے نماز چھوڑ رکھی ہے، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہمارے گھروں میں نماز کی فضا نہیں بنتی۔ یاد رکھو کہ گھر میں نماز کی فضا بنے گی تو یہ جو لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں نا، ان کے عقیدے اتنے پکے ہو جائیں گے کہ کوئی ان کے اوپر آنکھ نہیں ڈال سکتا۔ ایمان والی لڑکی اور غیر کے ساتھ چلی جائے، کچا ایمان ہے، عقیدہ کچا ہے، ایمان کچا ہے، ورنہ قربان ہو جاتی، لیکن ایمان کو نہ چھوڑتی۔ اپنی خواہش کے لیے ایمان کا سودا کرنے والی پکی مومنہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے عقیدے کو نہیں بنایا، بھاگ گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کے وقت مصلی بچھائے، چھوٹا سا آنگن تھا، چھوٹا سا مکان تھا۔ اللہ نے جیسا بھی مکان دیا اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ، لوگوں کو جھونپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے، تو نے پکا مکان عطا فرما دیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ میں چھوٹا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہوں، تو وہ صغر سنی میں میرے والد صاحب کے ساتھ سورت سے راندے لاتے تھے، بیچ میں پل آتا تھا، پل کے پاس جھوپڑ پٹیاں تھی، تو میرے والد صاحب ایک جھونپڑے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، بیٹا اللہ نے اپنے کو پکا مکان دیا ہے، یہ جھونپڑے میں جو آدمی رہ رہا ہے
وہ رات کو سوتا ہے تو اس کا ایک پیر نالے میں ہوتا ہے، ایک پیر اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا مزے سے سو رہا ہے. ڈبل بیڈ پر جتنی اچھی نیند نہیں آتی، اس کو پیر نالی میں پڑا تو بھی نیند آتی. اصل چیز تو نیند کا ہے. ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ کو کیا کرنا. ایک بات یاد رکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور دین کے معاملے میں کہ اس نے قرآن خالی مکمل کیا، میں حفظ کروں گا، اس نے حفظ کر لیا، میں عالم بنوں. اب قرآن شریف تو آ گیا، اب داڑھی بھی انشاءاللہ آ جائے. اتنا بہترین قرآن سنا ہے کہ مجھے عاشق ہو گیا. میں اتنا بہترین قرآن سنا ہے، اور الحمدللہ اب سنتوں کی بہار چہرے پر آ جائے تب کیا مزہ آ جائے. نبی کی سنت ہے، مت چھوڑو اس کو. وہ ایک جگہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم پارٹنر تھے، بزنس کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ جو فارغ ہوئے ابھی طلبہ، ان میں سے بہت سے بزنس مین بھی، انہوں نے بتایا کہ بزنس کے ساتھ بھی دین چل سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یہ بزنس اپنی جگہ، آخرت کا بزنس اپنی جگہ. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے تھے، لاکھوں کا بزنس ہو رہا ہے. تو غیر مسلم نے ایک دن سوال یہ کیا، بھائی تو نے داڑھی کیوں رکھی؟ کیا پرابلم ہے تیرے کو داڑھی کیوں رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آتی ہے تو رکھتا ہوں، نہیں آتی تو نہیں رکھتا، لیکن آتی جاتی ہے تو کیا کروں؟ نکال تو پھر آتی ہے، نکال تو پھر آتی ہے، تو پھر اب رکھ لیا کہ مانتی نہیں کسی طرح سے. میں ہار گیا، یہ جیت گئے، داڑھی جیت گئی، میں ہار گیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات وہ مسلمان نے کہی کہ تو ٹیکا لگاتا ہے تو مجھے پرابلم نہیں ہے، تو میں داڑھی رکھتا ہوں تو تجھے کیا پرابلم؟ تو نے ختنہ نہیں کروائی، میں تو تیرے کو پاٹلون کھول کے دیکھنے نہیں آئے کہ تو ختنہ کیوں نہیں کروائی. وہ ایک بزرگ تھے، روزانہ روڈ کے اوپر فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کرتے تھے. آج کل جاگنگ بھی ہمارے جوانوں نے چھوڑ دی ہے. اپنے آپ کو فٹ رکھو، ایکسرسائز کرو، فٹ رکھو اپنے آپ کو، فزیکل فٹنس کا خیال رکھو اور ایمانی فٹنس کا بھی خیال رکھو. تو بہت بڑی، اتنی بڑی ماشاءاللہ گاڑی روڈ کے اوپر پیجامہ اور کرتا دوڑ رہے. کسی نے کہا ہوگا حضرت اتنی بڑی گاڑی لے کر آپ دوڑتے ہیں؟ تو میرا وزن 200 کلو ہے. 200 کلو کے اندر میری گاڑی کا وزن جو ہے 100 گرام بھی نہیں ہے. جب 200 کلو کا وزن لے کر دوڑ سکتا ہوں تو 150 گرام کی داڑھی لے کر کیوں دوڑ نہیں سکتا؟ وہ مسلمان نے کہا کہ اپنے بزنس پر میری داڑھی کی وجہ سے کوئی اثر آئے نہیں. آئندہ داڑھی کے بارے میں اگر کامنٹس دیا تو بزنس ختم کر دوں. داڑھی تو نہیں ختم کروں گا، البتہ بزنس ختم کر دوں. مجھے ایسا بزنس نہیں چاہیے جو نبی کی سنت کے خلاف ہو. سرکار کا متوالا ہوں، محمد عربی کا عاشق ہوں،
اور عاشق کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. میرے محبوب کو ایسا دیکھا ہے تو ایسا ہی رہوں گا, چاہے کسی کو پسند آئے کہ نہ آئے. لوگوں کو پسند آتا ہے یہ نہیں دیکھنا, میرے رب کو پسند آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے والی بات. لڑکیاں بھاگ جا رہی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیوں آپ نے ایسی تعلیم دی کہ وہ بات بھی؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ کالج میں جائے گی تو بہت ایڈوانس ہو جائے گی, تو ایڈوانس سے تم کو خون کے آنسو بلا دی, رونے کے قابل بنا دیا. کہاں تو تمہارا لڑکی کے آنے کی وجہ سے چہرہ پھولوں کی طرح کھلا ہوا. ایک یہ ہے کہ جوان لڑکی ریت کی انگلی پکڑ کر چلی گئی تو خون کے آنسو رونے کا ٹائم آ گیا. اور واپس لا کے کیا کرو گے؟ بیچارے محنت کر رہے لوگ, واپس لاؤ واپس لاؤ, کسی طرح ایمان میں آ جائے. ارے ایمان ہوتا تو وہ جاتی. یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ چلی گئی, یہ اس کے عقیدے کی کمزوری ہے کہ وہ چلی گئی. ایک واقعہ سنا, یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون. سنا ہے نا؟ اسلام کی تاریخ سے واقف رہو دوستو, ورنہ کہیں کے نہیں رہو. آج ایجوکیشن وہ دیا جا رہا ہے جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کالج پڑھیں, ایجوکیشن حاصل کریں, لیکن اسلامی ماحول میں اپنے بچے بچیوں کو پڑھائیں, ماحول اسلامی ہو. صرف پڑھانے میں کوئی بات نہیں, پڑھانا منع نہیں, لیکن ماحول اسلامی ملنا چاہیے, دینی ماحول ملنا چاہیے. یہ دیو بالا ہی پڑھائیں گے نا تو پھر ایسا ہی ہوگا بچہ. ابھی ہندو اسکولوں کے اندر آرتی سکھاتے ہیں, پوجا پاٹ سکھاتے ہیں. ہمارے مسلمان بچے کو باقاعدہ سکھایا کہ آرتی کیسے کی جاتی. چھوٹا بچہ کیا سمجھتا ہے آرتی کیا چیز ہے, لیکن دل میں بیٹھ جائے گی اس کی, نکالے گا کون؟ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, بگاڑے گا عقیدے کو, اچھا کون کرے گا؟ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں بیدار ہو جاؤ, ان کے عقیدے پر ضرب نہ آئے اس کا خیال رکھو. فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. حضرت سمیہ نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود, لیڈروں کی دشمنی کے باوجود ایمان قبول کیا. تو کتنا پکا ایمان ہوگا؟ اب دربار رسول سے آ رہی ہے, گھیر لیا دشمنوں نے, لیڈروں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں, جواب دیا سرکار کے دربار سے دین سیکھ کرا رہی ہوں, کلمہ سیکھ کرا رہی ہوں, عقیدہ سیکھ کرا رہی ہوں. کہنے لگے یہ نیا دین چھوڑے گی کہ نہیں, پرانے دین پر آئے گی کہ نہیں. سمیہ نے کہا بڑی محنتوں سے یہ دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, چاہے جان چلی جائے جائے, لیکن ایمان نہ جائے. اچھا یہ بات ہے, ان کے اوپر تو تکبر کا بھوت سوار تھا. چنانچہ ایک نے نیزہ لیا, نازک جگہ پر مارا, خون کا فوارہ بہنے لگا, اور برچھا مارا اور مارا. کہا مارتے جاؤ, کلمہ پڑھتی جا رہی ہے, مارتے جاؤ, کلمہ پڑھتی جا رہی. زمین پر لیٹ, خون بہ رہا ہے, دور تک جا رہا ہے.
بول بدلتی ہے، دین کے نہیں بدلتی، اشارے سے کہتی ہے نہیں بدلتی، آخری وقت آ گیا، خون بہت بہ گیا، دنیا سے جا رہی ہے، کہنے لگی میرے لختے جگر کو بلاؤ، میرے بیٹے حضرت کو بلاؤ۔ مجھے حضرت کا، میں حضرت نہیں، حضرت تو وہ تھے۔ عمار ابن یاسر، حضرت عمار کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ سب دوڑے گئے۔ اب بیٹا کیونکہ پکا مسلمان ہے تو ماں یہی کہے گی کہ دیکھا ہے میرا زخم، دیکھا ہے میرا بہتا ہوا خون، بیٹا جلدی سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دینا ورنہ تیرا بھی حال یہی ہو جائے گا۔ شاید یہ کہے گی تو جلدی سے بلا کے لائے حضرت عمار کو۔ وہ آئے، ماں کو گود میں اٹھایا، خون صاف کیا، روتے ہوئے پوچھا ماں میں تجھے کوئی اسپتال تو نہیں جا سکتا، کوئی تیرا علاج تو کر نہیں سکتا، اتنا زخمی کر دیا، تیرا آخری وقت آ گیا، لیکن یہ بتا میری ماں کیوں بلایا مجھے؟ تمہیں کوئی وصیت کرنا ہے تو کر دے۔ تو کیا وصیت کی؟ ماں نے وصیت کرتے ہوئے کہا یہ خون جو بہ رہا ہے اس کو دیکھ کر مچل مت جانا، بدل مت جانا، تیرا خون اس سے بھی زیادہ بہے گا دین مصطفیٰ کے لیے، لیکن برابر جمے رہنا، ایسا نہ ہو کہ کل ہماری حوض کوثر پر ملاقات نہ ہو سکے۔ اگر تو دامن مصطفیٰ تھامے رہے گا تو تیری ملاقات مجھ سے ہوگی کل انشاءاللہ حوض کوثر پر رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر لیں۔ دیکھا ایمان، جان دے رہی ہے لیکن وصیت کیا کرے گی؟ آج ہماری بیٹیوں کو گلے سے لگا کر کہنا کہ کالج جانا، دین مت چھوڑنا، خبردار کسی غیر پر نظر مت ڈالنا۔ ہمارے جوان بہت خوبصورت اور حسین ہیں، نکاح بھی کرنا ہوگا تو تیرے نوجوان مسلمان لڑکوں سے نکاح کرائیں۔ خیر یہ ضمنی بحث آ گئی جو اس وقت کا بڑا شدید خطرناک حال ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں جہاں جاتا ہوں لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ بھائی دشمنوں کا اسکینڈل ہے، پھنس کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسکیم بنائی ہے باقاعدہ، اس کا ہم شکار بن رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دفاع کا انتظام کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کو پردے سے پڑھانا چاہیے، ان کے لیے کالج کا انتظام کرنا چاہیے، مکس تعلیم سے بننا چاہیے۔ یہ مکس تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ موبائل کا نتیجہ ہے، یہ اسکوٹیوں کا نتیجہ ہے، یہ موٹر بائکیں دے دی لڑکیوں کو، اس کا نتیجہ ہے، اس کو گھر سے آزاد کر دیا، بے پردہ نکال دیا، اس کا نتیجہ ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے نماز شروع کر، نماز شروع بھی کر دی لیکن لمبی نماز، صحابہ تہجد کی نماز لمبی پڑھتے، تہجد کی نماز اس لیے رکھی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیں۔ اور ایک دور ایسا گزرا تہجد کا صحابہ کرام کی کہ جتنا قرآن اترا ہے اتنا تہجد کے اندر پڑھتے۔ بعد میں کچھ آسانیاں ہوگی کہ اب جتنا پڑھنا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن کریم پڑھو۔ اب اسید ابن حضیر نے ایک طرف گھوڑا باندھا تھا، ایک طرف بچہ بٹھایا تھا، بیچ میں جانماز بچھائی، گھوڑا ایک دم بدکنے لگ گئے۔ گھوڑے نے کچھ دیکھا ہوگا تو بدکتا ہو،
حضرت نے اپنی نماز کو مختصر کر لیا کہ گھوڑا کہیں میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. یہ بھی تو احتیاط کرنے کی چیز ہے. قانون بتایا شریعت نے کب نماز لمبی کب مختصر. نماز پڑھ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی چیز نظر نہیں ہے, اور آسمان کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ چراغ اور روشنیوں کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا ہے. شاید اسی کو دیکھ کر گھوڑا بھدک گیا. یہ معاملہ حل کرنے کے لیے دربار رسول میں جانے کی ضرورت ہے. سب مسائل کا حل سرکار کے دربار میں ہے. اس چیز کی کمی ہے, مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو تمہارے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے رحمتیں تمہارے گھر پر اتر رہی تھی, نازل ہو رہی تھی اور برس رہی تھی. معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں رحمتیں برستی ہیں, برکتیں برستی ہیں. اب جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو اپنے گھروں میں رحمتوں کے لانے کی چابی مل گئی, وہ قرآن. تو دو مثالیں ہوئی. پکا مومن قرآن نہیں پڑھتا, کھجور کی مثال پڑھتا ہے, ادرج کی مثال. تیسرا وہ شخص جو ذرا سا نفاق رکھتا ہے اور قرآن خوب پڑھتا ہے, اس کی مثال ریحان کی طرح ہے. اور ریحان خوشبودار قسم کے بیج ہیں جس سے خوشبو آتی ہے لیکن ذائقہ اچھا نہیں ہے. اور چوتھی مثال اس منافق کی دی جو قرآن کریم نہیں پڑھتا. جیسے حنظل کا درخت ہے, علوے کا درخت ہے جو نہایت کڑوا ہوتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے والے بنو. ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, اس پر بات ختم کرتے. گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا, مسلمان تھا. اس کا انتقال ہو گیا. گاؤں میں کوئی صلاۃ جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں اور کوئی کفن دفن بھی نہیں جانتا. بھائی یہ بھی جاننے کی چیز ہے. ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم اس کی تیار کرو جو کفن دفن کو سمجھے اور غسل کیسے مردوں کو دیا جاتا ہے وہ سیکھے. عورتیں بھی سیکھیں, مرد بھی سیکھیں. ورنہ مر جائیں گے, کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا تو کون دے گا غسل؟ غسل تو اولین چیز ہے. تو حافظ عطا اللہ بھی اس کے لیے بھی تیاری کریں گے, ایک ٹیم وہ بھی تیار کی. اب لوگوں نے کہا بڑے میاں مر گئے, اب ان کو دفنانا ہے, کفنانا ہے, غسل دینا ہے, اپنے کو کوئی آتا نہیں. روڈ جا رہا تھا, مین روڈ, وہاں کھڑے ہو, مین روڈ پر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو پوچھتے تھے کوئی مسلمان ہو, کفن دفن جانتا ہو. تو ایک آفیسر رک گیا, بھائی آپ مسلمان ہیں؟ تو کہا میں مسلمان ہوں, الحمدللہ, آئی ایم مسلم. ہمارے ساتھ آئے کیوں؟ کہ وہ ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا, ان کو غسل بھی دینا ہے, کفن بھی دینا ہے, اور کفن دے کر پھر ان کو صلاۃ جنازہ پڑھ کر دفنانا ہے. چلو کہ مجھے سب آتا ہے. دیکھو جیسے یہ بزنس مین ہے, سب آتا ہے. قرآن آتا ہے تو سب آتا ہے. خیر غسل دیا, کفن دیا, نماز پڑھی, دفنایا. اب باہر نکلے, چلے تو آفیسر صاحب نے جیب میں کاغذ ڈھونڈا تو کاغذ نہیں ملا. ارے بڑا امپورٹنٹ کاغذ تھا, وہ قبر میں ہی رہ گئے. اب کیا کر؟
گاڑی پلٹائی، دوبارہ گاؤں میں آئے، گاؤں والوں سے پرمیشن لیا کہ میں ذرا سی قبر کھول لوں، میرے کاغذ بہت امپورٹنٹ، جس کے لیے میں جا رہا ہوں کاغذ ہی گم ہو گئے، اور مجھے یقین ہے کہ قبر میں ہے۔ کھول دی قبر، پٹیاں ہٹائے، کاغذ مل گیا، کاغذ تو لے لیا، لیکن پٹیوں کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھا تو بڑے میاں تو گلاب کے پھولوں کی سیج کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، اور قبر سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی۔ بڑا تعجب ہوا کہ کوئی اللہ والا تھا، یہ تو تحقیق کرنی چاہیے۔ گھر گئے، بڑے میاں کی ایک لڑکی حیات تھی، زندہ تھی، جا کر اس سے پوچھا کہ تیرے ابا کیا صوم و صلات کے بڑے پابند تھے؟ کہ میرے ابا تو بیچارے ان پڑھ تھے، کچھ نہیں آتا تھا، کوئی عمل تو ہوگا؟ کا ایک عمل تھا، سامنے طاق کے اندر ایک کتاب رکھی ہے، وہ روزانہ ہاتھ پیر دھوتے تھے، یعنی وضو بناتے تھے، اور وہ کاغذ جو ہے وہ کتاب کھول کر انگلی اس پر گھماتے تھے اور کہتے ھذا حق، یہ سب حق ہے، یہ سب حق ہے، یہ سب سچ کا، یہ سب سچ کا۔ پڑھنا ہی آتا، لا میں دیکھوں کتاب کیا ہے، دیکھا تو قرآن، اب معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، خالی قرآن کی عظمت کے لیے سطروں پر انگلیاں گھمائی تو اللہ نے قبر کو نور سے اور خوشبو سے بھر دیا، تو جسے پڑھنا آتا ہوگا اس کا تو کیا اللہ تعالیٰ تھا۔ اس لیے ایک بار یہ تمام یہ حضرات کو مبارکباد اور نصیحت کہ تلاوت نہ چھوڑ۔ حافظ عطا اللہ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اور حضرات جو شامل ہونے والے ہیں بغیر کسی شرم کے اپنے نام لکھوائیں، قرآن پڑھیں، نماز سیکھیں، تلاوت سیکھیں، یہ سب سیکھنے کی چیز، صحابہ نے بھی سیکھا ہے، ہم کو بھی سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ نہ ہمارا کوئی بوڑھا قرآن سے محروم رہ جائے، نہ ہمارا کوئی بچہ نہ بچی قرآن سے محروم رہ جائے۔ جو مسجدیں اور مسجد کے ذمہ دار ان کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔